بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو امید کرتی ہوں کہ ناظرین آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے، آسانی کے راستے پیدا فرمائے، اور جتنے بھی بہن بھائی مشکلات میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے۔ اور جو بیمار پڑے ہوئے ہیں، میرے کچھ بہن بھائی ہیں ان کے کچھ بچے بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور جو بھی میرے بہن بھائی کہہ رہے ہیں مجھے دعا کے لیے، تو میں دل سے ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک ان کے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہیں پلیز اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے صدقے جو ہے نا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتی ہوتی ہوں، میں تقریباً سب کے ہی کمنٹ جو ہے نا ریڈ کرتی ہوں۔ تو بعض بہن بھائیوں کے کمنٹس کبھی کبھی جو ہے نا مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ وہ کمنٹ اچھے ہوں یا برے ہوں میں سب کے ہی ریڈ کرتی ہوں۔ اور بلیو کریے آج آپ کے ساتھ تھوڑا سا پرسنل بھی شیئر کروں گی۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو میں نے اس ویڈیو کا ٹائٹل بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سارے اپنے راستے بند نظر آ رہے ہیں نا، تو پھر چلتے پھرتے جو استغفار کی یہ تسبیح کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے لیے غیب سے دروازے کھولیں گے۔ وہ جو بند نظر آ رہے ہیں نا آپ کو دروازے، انشاءاللہ وہ غیب سے کھلیں گے۔ تو ناظرین میں اپنے استغفار کی غیبی مدد کا بھی ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گی۔ میں نے یہ کیا ہوا ہے، جو میں نے کیے ہوئے ہیں ناظرین وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کچھ میں پھر اس کے ساتھ ایکسپلور بھی کرتی ہوں، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایکسپلور بھی کرتی ہوں کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہے یا کچھ اور بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، میں ہی نہیں ہوں، میرے سے بہت بہت اعلیٰ مقام والے میرے بہن بھائی ہیں جو ان کو یعنی کہ ان کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ روحانیت ہے۔ تو جو ہے نا میں تو ایک ادنا سی جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام ہوں۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تاکہ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، بہت پریشان حال ہیں اور مایوسی کی طرف جا چکے ہیں، انہیں امید کی کوئی کرن نہیں نظر آتی، وہ یہی سمجھتے کہ ہماری زندگی جو شاید ہے وہ ایسے ہی رہنی ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنے کے لیے، جو خود مطالعہ نہیں کر سکتے، قرآن پاک کو ریڈ نہیں کرتے ترجمے کے ساتھ، اور پھر احادیث مبارکہ یا پھر سنت مبارکہ جو ہیں ان کا مطالعہ نہیں کرتے، تو پھر اس لیے نا وہ بیچارے جو ہے نا سنی سنائی باتوں پہ لگے رہتے۔ تو اسی لیے جو ہے نا اسی چیز کو یعنی کہ استغفار کو، درود پاک، اور اس کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذکار بتائے ہوئے ہیں انہی کے ذریعے آپ کو وظائف جو ہے نا بتاتی ہوں، اور میں خود بھی ماشاءاللہ یہی کرتی ہوں ناظرین۔ حالانکہ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ کیا، اور ماشاءاللہ ہر دعا قبول ہو بھی جاتی ہے۔ کچھ ایسی دعائیں میری بھی ہیں کہ جن کو یعنی کہ قبول ہونے میں دیر لگتی ہے آپ لوگوں کی طرح نا، تو لیکن اس طرح نہیں میں سوچتی نا کہ میری کیوں نہیں ہو رہی، میں تو اب اتنی دیر سے ذکر کر رہی ہوں کیوں نہیں ہو رہی۔ کچھ دعائیں ہماری ہیں جو جھٹ پٹ قبول ہو جاتی ہیں، کچھ ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں، کچھ جو ہے نا جن کے لیے ہم زیادہ تگ و دو کرتے ہیں نا وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تھوڑی دیر لگتی ہے۔ تو میں نے کبھی نہیں ایسے سوچا، نہ میرے کبھی دل میں آیا کہ یہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ صبر کے ساتھ اس کے لیے بھی میں ذکر کر رہی ہوں، دعائیں کرتی رہتی ہوں، اللہ پاک انشاءاللہ ضرور سنیں گے۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی میں دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو اگر اس رستے پہ نکل آئے ہیں نا، تو اللہ پاک نے انشاءاللہ آپ پر کرم کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس راستے پہ لگایا ہے نا، تو اسی بات کی یہ نشانی ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر ضرور کرم کرنا ہے۔ بس آپ پیشنس رکھیں، صبر رکھیں اور ذکر کرتے رہیں۔ دیکھیں نا ذکر نہ بھی کریں گے تو آپ کیا بگاڑ لیں گے کسی کا، یا اللہ تعالیٰ سے آپ کیا دھکے سے اس طرح کوئی چیز لے سکتے ہیں؟ نہیں نہ لے سکتے، تو پھر اس کام لگے رہیں، اس کام کے ساتھ آپ کے ساتھ آسانیاں ہی ہونی ہیں۔ تو ناظرین اگر میں جو یہ وظیفہ کیا تھا نا، بلیو کریے میں بھی 1 روپے کے جو ہوتا ہے نا کہ مالک نہیں تھی، اللہ پاک نے آج ماشاءاللہ کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا انہی وظائف کے صدقے اور انہی اذکار کے صدقے انشاءاللہ آپ پر بھی کرم کریں گے۔ تو ابھی میں کہہ رہی تھی تھوڑی سی پرسنل شیئر کروں گی کہ کچھ بہن بھائی جو ہے نا بہت اس طرح کے آ کے نا میسیجز کرتے ہیں، اور یہ بھی میں نے کیا کہ میں صرف ویڈیوز بناتی بھی ہوں، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ بہت ساری ڈیوٹیز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔
میں صرف یہ نہیں کہ اس کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں کہ وظائف آپ کو بتاؤں چینل پہ کام کر رہی ہوں، میرے پاس یعنی کہ اور کوئی کام نہیں ہے یا میں کالز وغیرہ ریسیو کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں اپنا تھوڑا سا جو ٹائم ہے نا 1-2 گھنٹے میں اپنے یوٹیوب چینل کو دیتی ہوں، یعنی کہ میں نے ویڈیو کو جو ریڈی کرنا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ٹائم لگتا ہے، سرچ بھی کرنی ہوتی ہے، پروف دینا ہوتا ہے، جب ہم وظائف کو بتاتے ہیں تو احادیث کے حوالہ بھی دینا ہوتا ہے، کبھی قرآن پاک کی آیات سے بھی حوالہ دینا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ایک ویڈیو کے لیے سیٹ کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو اپنے گھر کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز ہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں جاب بھی کرتی ہوں، تو ماشاءاللہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ میرے اپنی تفریح کے لیے جو نا 1 منٹ کا جو لمحہ ہے نا وہ بھی نہیں نکلتا۔ تو پھر دیکھیے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگ نا ویڈیو کو تسلی کے ساتھ غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، پھر وظیفہ کیا کریں، اور اس جو ہے نا ویڈیو میں یعنی کہ آپ کو جو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے انفارمیشن ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وظیفہ کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ پورا ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اسکپ کر کے بیچ میں سنیں گے، ٹھیک ہے، باتیں کوئی 10-15 منٹ آپ اپنی زندگی کے لیے نکالتے بھی ہیں ڈیلی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ویسے بھی تو بندہ ڈرامے بھی تو بیٹھ کے گھنٹے کے 3-3 گھنٹے کی فلمیں بھی تو دیکھ لیتا ہے نا، تو پھر دیکھیے کہ نا انسان اپنے نفس کو کس طرف لگاتا ہے۔ تو وہ بناتے ہیں جب تو ویڈیو، اس لیے وہ ساری انفارمیشن دی جاتی ہے، تو جب ویڈیو اسکپ کر کے آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو آدھی بات سمجھ آئے گی، آدھی نہیں آئے گی، تو پھر آپ جو ہے نا میسیج کمنٹ کرتے ہیں، تو کمنٹ میں تو چلو پاسبل ہے کہ چلے آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دے دیا جائے، لیکن اگر کوئی لمبی گائیڈنس ہو تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ کے سب کے نا لمبے میسیجز کے نا جواب دے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا کلیئر۔ پھر یہ کہ اگر دیکھیں میں نے اس میں نا جو اپنا دیا ہوا ہے نا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیڈ سروس ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا پیڈ سروس لکھا ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کال کرنے کے پیسے ہیں کہ آپ پیسے جمع کروائیں گے تو پھر آپ کی کال ہوگی، کیونکہ آٹو میسیج آتا ہے اس پہ، یعنی کہ واٹس ایپ بزنس بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے جن کا بہت سیویئر مسئلہ ہے، کوئی زیادہ مسئلہ ہے، کوئی بات بتانا اپنی چاہتا ہے، اس کا مسئلہ اس کو یعنی کہ نفسیاتی کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اسپریچولی یعنی کہ جو اسلامک ہیلنگ چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ بھی میں آپ کو کلیئر یہاں کر دیتی ہوں، یہ ایک بہن ہے جس نے میسیج کیا تھا تو بڑا ہارشلی کیا تھا، مجھے نہیں دکھ نہیں ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری اصلاح کے لیے بھی ہے، اور ٹھیک ہے، ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا ہماری ویڈیوز پہ نا ملینز جو ہے نا امپریشنز جاتے ہیں، جن میں جو ہے نا ہمیں یعنی کہ 1000 یا 100 لوگ جو ہے نا ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے مطلب کے میری کیٹاگری کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سارے جو انسان ہیں ایک ہی کیٹاگری کے نہیں ہے، تو میں اس لیے مائنڈ نہیں کرتی اگر کوئی اس طرح کا بیڈ میسیج کرتا ہے، کوئی اس طرح کا کرتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میں اگنور کر دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، دعا کر دیں کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا کرنا، ان کو بھی جو ہے نا ہمارے جیسا جو دل ہے نا عطا کر دے۔ تو وہ میسیج انہوں نے کیا ہوا تھا کہ آپ بڑی شریف ادھر ویڈیو پہ بنی ہوئی ہیں تو کال کے پیسے لیتی ہیں، تو یہ ان کے جواب میں عاجزانہ یہ میں نا آنسر کر رہی ہوں کہ آپ اگر پڑھی لکھی ہیں نا ماشاءاللہ، تو آپ کو اوپر ساتھ نا کانٹیکٹ نمبر جو دیا ہوا اس کے ساتھ لکھا ہوا کہ پیڈ کال سروس، ٹھیک ہے، اونلی واٹس ایپ۔ تو آپ لوگ جو میں نے پھر ایک دفعہ کمیونٹی پہ شیئر کیا تھا، آپ کو کوئی انسسٹ نہیں کر رہا کہ آپ مجھے کال کریں، میرے پاس تو خود ٹائم نہیں اس طرح ہوتا نا۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ اتنی میری آڈینس ہے، ماشاءاللہ 7K کل کے ہو گئے ہوئے ہیں، میری اتنی بڑی ماشاءاللہ یوٹیوب فیملی ہے، اور ماشاءاللہ سارے بہن بھائی بہت ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے، جو مجھے ہارش ورڈ بھی بولتے ہیں وہ بھی میرے بہت اچھے بہن بھائی ہیں، کیونکہ سب کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی برا بھی سلوک کرے تو میرا نہیں اس کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک کروں گی، میں تو دعا کروں کہ یا اللہ ان کو بھی بدل دے، ان کا دل جو اس طرح کے سخت دل ہے نا ان کو بھی بدل دے، ہماری باتوں سے ہمارے عمل سے ہی لوگ بدلیں گے۔ یہ صرف میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ تھوڑا نا اس بہن کا بھی مائنڈ تھوڑا کلیئر ہو جائے، وہ بھی میرے بارے میں ایسے غصہ نہ ہوتی رہیں۔ تو دیکھیے اس یعنی کہ مصروفیت میں اپنے اس چینل کے لیے ٹائم جو نکالتی ہوں، باقی سارے بھی کام ہیں، تو مجھے دیکھیں میرے 7000 سے اوپر ہیں ماشاء اللہ میرے بہن بھائی، جب وہ ویڈیو سے پوری طرح استفادہ نہیں حاصل کریں گے، وہ پھر سارے آتے ہیں کہ ہماری بات ہو جائے، اور بلیو کریے ڈیلی اتنی زیادہ کالز آتی ہیں، بعض کی تو میں سن لیتی ہوں، جو کچھ نہیں بھی پے کر سکتے نا، جو کہہ دیتا ہے نا کہ ہاں
ہم نہیں دے سکتے تو پھر کیسے ہم آپ سے بات کریں. تو بلیو کریے میں اتنی سنگ دل نہیں ہوں, میں ان سے ویسے ہی بات کر لیتی ہوں. ان کا کوئی سویئر مسئلہ میں انہیں کہہ دیتی کہ آپ مجھے وائس کر دیں, جب میں فری ہوں گی میں آپ کو سن کے آنسر کر دوں گی. تو پیڈ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ جس کا سویئر پرابلم ہوگا, مسئلہ ہے کوئی, تو وہ ہی کرے, یعنی کہ جو پے کرے. اور اس طرح یعنی کہ بہت ساری اننیسیسری جو کالز ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں, یعنی کہ ہر دوسرا بندہ آتا ہے کہ ہماری بات ہو جائے. تو بلیو کریے دن میں اتنی زیادہ کالز آتی ہیں کہ میں یعنی کہ ہر ٹائم پھر موبائل ہی نہیں لے کے بیٹھ سکتی نا. اس لیے پھر یہ نا اسکریننگ ایسے ہو گئی کہ جو ان کا مسئلہ ہوگا وہ پے کریں گے, جس کا واقعی جو نا سیریس مسئلہ ہوگا وہی کانٹیکٹ کرے گا, یعنی کہ اس طرح موبائل کے اوپر. تو واٹس ایپ پہ ویسے تو دیکھیں ہم وظیفے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے. میں اکثر اپنے جو سارے وظائف بتاتی ہوں وہ میں ایچ اینڈ ایوری پرابلم آف لائف کے لیے جو ہے نا ہر وظیفہ بتاتی ہوں. وہ اب آپ کا ذہن ہے یا آپ کی سوچ ہے, آپ اس کو کس طرح پرفارم کرتے ہیں, تو پھر تو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہم اس مقصد کے لیے اس کو کر سکتے ہیں, اس کے لیے کر سکتے ہیں, آپ سب کے لیے ہی کر سکتے ہیں. تو یہ اس سسٹر کو میں نے جواب دیا ہے کہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ میں اگر سب کی اس طرح فری کالز سننے بیٹھ جاؤں تو جو ہے نا سینکڑوں ڈیلی کالز آتی ہیں, تو پھر میں کس کی سنوں کس کی نہ سنوں. تو آپ اس کا مائنڈ نہ کیا کریں ان چیزوں کا. آپ مجھے ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ بہن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میرا سویئر مسئلہ ہے, پلیز آپ سن لیں. مجھے تو کوئی اس طرح کہہ دے, ایک دفعہ ریکویسٹ کر لے تو میں سن لیتی ہوں کہ پتہ نہیں انسان کس طرح کا مجبور ہوگا. جو بندہ ریکویسٹ کر لیتا ہے نا تو اس کے لیے میں نے کبھی نہ نہیں کی. تو جو بندہ کر سکتا ہے نا تو وہ خود ہی ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے, سمجھدار ہیں, ایجوکیٹڈ ہے, لکھا ہوا ہے پیڈ, تو وہ پہلے پے کرتے ہیں تو انہیں پھر ہی وہ رابطہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے. اور میری بات سنیں, آپ نے کہہ دیا کہ میں آپ کی ویڈیوز کو ان لائک کر دوں, تو میری بہن اگر آپ کا دل اس طرح خوش ہو سکتا ہے تو آپ بے شک کر دیں میری ساری ویڈیوز کو ان لائک. اللہ تعالیٰ جو نا شاید اس طرح ہی آپ کو صبر دے. یہی تو میں چیزیں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جب اپنے دل سے آپ نفرت نکالو گے نا, بیڈ ری ایکشن جو اپنے اندر سے نکالو گے, تو انشاءاللہ جو آپ کے وظائف ہیں نا وہ اثر کریں گے. چلیے میں اب اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں. ناظرین معذرت ہے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جن کو یہ میری جو ہے نا ایکسٹرا فضول باتیں سننے کو ملیں. تو لیکن یہ کہ ہم اس طرح کمنٹ میں جو ہے نا میں نہیں سمجھتی اچھا کہ اتنی لمبی بات کرے بندہ, دوسروں کو ڈسٹرب کرے, اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا میں اس میں کلیئر کر دیتی ہوں. تو اس کے لیے معذرت اگر آپ لوگوں کو میری باتیں کچھ بری لگی ہوں. تو چلیے ناظرین میں اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں. میرا ٹاپک تھا کہ اگر سب راستے بند ہو جائیں نا تو آپ چلتے پھرتے استغفار کی یہ تسبیح کر لیں, انشاءاللہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا تسبیح آپ کا رنگ لے, اور غیب سے جو ہے نا یہ دروازے کھولتی ہے آپ کے. وہ رزق کے حوالے سے ہیں, رشتوں کے حوالے سے ہیں, آپ کی بیماریوں کے حوالے سے ہیں, کوئی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اور بھی ایچ اینڈ ایوری پرابلم آف لائف. کوئی بھی آپ کا زندگی کا ایشو ہے نا تو آپ اس کو ذہن میں رکھ کے پکے یقین کے ساتھ, کامل یقین کے ساتھ کریں, انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا جلدی آپ پر کرم کریں گے. تو ناظرین اب آپ کو پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ استغفار کی غیبی مدد آپ کو کیسے حاصل ہوگی. اب میں بھی ریکمنڈ ریڈ کر رہی تھی, ایک بہنیاں بھائی تھے, انہوں نے اچھا میسج کیا ہوا تھا کہ سارے کیا معجزات آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ان کے اسی کمنٹ کا کسی اور نے آ کے اس کے نیچے جواب دیا ہوا تھا کہ جی بے شک ہوتے ہیں, جو درود پاک پڑھتا ہے نا استغفار کرتا ہے اس کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں خود کرتی ہوں, میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ دیکھیے گا, ٹھیک ہے انہوں نے اچھا کیا کہ پوچھا کہ جس کے ساتھ ابھی نہیں ہو رہا تو وہ یعنی کہ اس کو یقین نہیں آتا نا کہ کیا ایسے ہوتا ہے. میں اسی لیے تو آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نا اس کشمکش میں رہ کر وظیفہ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا, میرا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ نہ سوچا کریں. آپ پھر کہتے ہیں کہ میں باتیں زیادہ کرتی ہوں, میں نے صرف وظیفہ نہیں آپ کو بتانا, میں نے آپ کو سمجھانا بھی آپ نے اس سے کس طرح کام لینا ہے. یہی مین چیز ہے. آج میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کہ آپ استغفار کی جو ہے نا غیبی مدد کیسے حاصل کر سکتے, کیسے وہ روحانیت اپنے اندر پیدا کریں گے کہ آپ وظیفہ بھی نہ کریں تو آپ کے کام ہو جائیں. وظیفہ تو کرنے کا یہ مقصد ہے نا کہ آپ اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں, آپ کے گناہ معاف ہو جائیں, جو رحمت ہے برکت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے. تو ناظرین 3 جو میں نا آج شارٹ کٹ بتاؤں گی کہ 3 جو چیزیں ہیں نا وہ اگر آپ کرتے ہیں نا تو کبھی بھی جو آپ کا استغفار قبول نہیں ہوگا, نہ کوئی آپ کا ذکر قبول ہوگا. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں قبول ہونی, کوئی تہجد ادا کرتے ہیں وہ بھی نہیں قبول ہونی, آپ روزے رکھتے ہیں تو ایون کہ وہ بھی قبول نہیں ہوں گے اگر 3 عادتیں آپ میں ہیں. نمبر 1 کہ جھوٹ بولتے ہیں, نمبر 2 ہے کہ آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں, اور نمبر 3 کہ اگر آپ دھوکہ کرتے ہیں. تو جو یہ تینوں
تینوں چیزیں جس میں ہے نا وہ جو سا مرضی ذکر کر لینا اس کا ذکر نہیں قبول ہونا، اور لکھ لیجئے ناظرین۔ اور 3 چیزیں ایسی بتا دیتی ہوں ناظرین کہ آپ وہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا چٹکیوں میں وظائف قبول ہوں گے، معجزات جلدی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ تو وظائف نہ بھی کریں تو اللہ پاک سے دعا کریں گے نا اپنی زبان میں تو انشاءاللہ پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ سوچیں گے تو پوری کر دے گا۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا ناظرین۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ ناظرین ہمیشہ سچ بولیں، ٹھیک ہے، سچ سے کبھی نہ ڈریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ فلاں میرے خلاف ہو جائے گا تو میں چاپلوسیاں کروں گی اس کے یا کروں گا، یا پھر ایسے جھوٹ بول دینا، جو کمزور ہے اس کا ساتھ نہ دینا کہ یہ تو کمزور ہے اس پہ تو جھوٹ بولو، اس طرح نہیں کرنا۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ کہ ظلم مت کریں اور انصاف عدل قائم کریں۔ وہ بے شک آپ گھر میں ہیں، آپ کہیں جاب پہ ہیں، آفس میں مالک ہیں، کہیں کسی ادارے میں ہیں، یا پھر آپ کسی بڑی سیٹ پہ ملک کی کہ آپ کوئی آفیسر ہیں، کوئی آپ حکمران ہیں، کیوں نہیں، تو چھوٹے لیول پہ آ جائیں، بڑے لیول پہ آ جائیں تو یہ آپ کے ملکی سطح پہ آ جائیں گے، اگر چھوٹے لیول پہ آ جائیں تو اپنے گھر میں، پھر اداروں میں، ٹھیک ہے، آپ کہیں باس ہیں، اپنے ملازمین کے درمیان انصاف کریں، اپنے گھر والوں میں انصاف کریں، بیوی ماں بہن اور بچوں کے درمیان بھی انصاف کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پر یہ 3 چیزیں ان پر عمل کر لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کوئی ذکر نہیں بھی کرتے نا، آپ اللہ کو صرف یاد کرتے کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے نا اور 2 چیزیں اور آسان جو بتاتی ہیں آپ کے دوسروں کے ساتھ معاملات جو ہے نا اپنے دوسروں کے ساتھ وہ بہترین کریں، اپنے اخلاق جو ہے نا گھر میں سب سے پہلے گھر میں اخلاق کو بہترین کرے، پھر باہر بھی، ٹھیک ہے، اور رحم کا معاملہ کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو وہ پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود رحیم و کریم ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ کریے، آپ کا دیکھیے ذکر کیسے قبول ہوتا ہے۔ تو ناظرین جو ذکر کرتے ہیں تو وہ جب ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے نا عطا کرتا ہے۔ دیکھیے یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ سچ بولنا، انصاف عدل قائم کرنا، ایماندار بننا، ناظرین یہ بے شک کوئی مسلمان بھی نہیں نا، غیر قوم بھی کچھ بھی ہے، وہ اگر ان تینوں چیزوں پر بھی عمل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر نا دولت کی رزق کی بارش کرتا ہے، کیونکہ آخرت کا معاملہ تو وہ بعد کا رہ جاتا ہے، لیکن اس دنیا میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسے دے رہتے ہیں انہیں انہی اعمال کے صدقے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر مسلمان ہو کے جو ہماری اسلامک تعلیمات یہی ہیں کہ ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، تو پھر ہم نے کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ناظرین ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ وظیفہ کر لیں، یہ چیزیں اپنائیں، انشاءاللہ آپ جو ہے نا انشاءاللہ خود آ کے جو ہے نا میسیج کریں گے کہ اللہ پاک نے ہم پر کرم کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ جو آپ نے چلتے پھرتے تسبیح کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہاں آپ جیسے استغفار پہلے جو بھی کر رہے ہیں وہ کریں، آپ ایکسٹرا جو یہ کر لیں، یا پھر اگر کوئی پہلے نہیں کر رہا تو وہ یہ والا کر لے۔ درود پاک تو جو ہے نا ناظرین وہ تو آپ نے مسٹ پڑھنا ہی ہے، اول آخر جو ہے نا آپ نے لازمی ریسائٹ کرنا۔ آپ جو ہے نا اگر سارا دن چلتے پھرتے اس تسبیح کو کریں گے تو ایک تسبیح آپ صبح مارننگ میں درود ابراہیم کی کر لیں، اور ایک تسبیح رات کو سوتے ہوئے نا درود ابراہیم کی کر لیں، اور درمیان میں سارا دن آپ اپنے کام سر انجام دیتے ہوئے چلتے پھرتے یہ والی تسبیح کریں، یا حیو یا قیوم لا الہ الا برحمتی کا استغیث۔ ناظرین یہ 2 جو ہے نا دعاؤں کا کمبینیشن ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے نا، تو اس کا یہ پارٹ ہے، اور یہ ناظرین اتنا پاورفل یہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نوازنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ بلیو کریے میں نے یہ کیا ہوا ہے ناظرین، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کرم کیا کہ میرے راستے اگر کوئی رکاوٹ آتی ایسے کھلتا ہے، میں بس اللہ کو یاد کرنے کی دیر ہوتی ہے تو اللہ پاک رحمت کر دیتے۔ کوئی کسی بھی حوالے سے بھی آتا ہے نا تو اللہ پاک جو ہے نا غیب سے یعنی کہ دروازہ کھول دیتے۔ ایک دم غیب سے دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے ایک سچویشن اتنی خراب ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی کہ بس میں فنا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہاں مدد عطا کر دیتے، وہ غیب سے ہوتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتے جو ہے نا انسانوں کے روپ میں بھیج دیتے ہیں، انسان جو ہے نا فرشتوں جو ہے نا انسانوں کے روپ میں آ کے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ یہ ضرور کریں، اور اس کو آپ نے جو ہے نا کم از کم جو ہے نا 1000 مرتبہ تو لازمی آپ نے ریسائٹ کرنا ہے، کہ کم ہو چلتے پھرتے، یہ نہیں کہ 10 گھنٹے بعد آپ کو یاد آ جائے کہ میں نے یہ ذکر کر رہی تھی یا کر رہا تھا، کم از کم اس کی تعداد جو ہے نا 1000 ٹائم ضرور ہو سارے دن میں، اور چلتے پھرتے کرے، کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناظرین استغفار کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے،
اور جب آپ نے یہ استغفار میں نے بتا دیا تھا کہ شروع میں آپ نے اول آخر جو ہے ایک تسبیح جو ہے نا فجر کے بعد آپ کر لیں، ٹھیک ہے، فوراً کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ذکر جو سارا دن کرنا ہے اس سے پہلے کر لینی، اور آخر میں بھی عشاء پڑھ کے جب آپ سونے لگے تو تب ایک تسبیح درود ابراہیم کی کر لیں، اور چلتے پھرتے یہی دعا آپ نے کرنی ہے کہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا برحمتک استغیث، ٹھیک۔ آپ ساتھ جو نا استغفر اللہ جو ہے وہ آپ ہر نماز کے بعد بس 100 مرتبہ کر لیں، دیکھیے گا کیسے ناظرین آپ کے جو ہے نا کام سیدھے ہوتے ہیں، کیسے غیب سے دروازے کھلتے ہیں، رزق کی تو اتنی بارش ہوگی کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیسا کرم کیا ہے۔ بس صدقہ خیرات لازمی کریں اور اپنے سے جو ہے نا چھوٹے ان پر کمزوروں پر رحم کریں۔ تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جو میرے بہن بھائی نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی جو ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔